بسم اللہ الرحمن الرحیم او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من ناصر صدق اللہ العظیم او نذرتم یا نظر مان چکے ہو تم من نذر کوئی نظر تو فإن اللہ يعلمه بس بے شک اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں وہ اس کو وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں اس کو بھی جاننے والا اللہ، اور جو کچھ تم نظر دیتے ہو اس کو بھی جاننے والا اللہ۔ کل کے سبق سے یہ مسئلہ گزرا کہ نظر صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر دینا نفاق ہے اور شرک ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اسی ایک مسئلے کو بیان کرنا ہے کہ نظر دینی چاہیے تو صرف اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ اگر کسی نے نظر ماننے کی بارے میں کر بھی لیا تھا، نظر کے بارے کہ میں نظر فلاں جگہ دوں گا، تو اس جگہ پر نظر نہ دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ قرآن مقدس کا انداز اور آگے سبق چلاتے ہیں۔ سبق صرف اتنا ہے، نظر اللہ کا حق، مسئلہ سمجھ آ جائے تو پھر نظر اس جگہ نہیں دینی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں پارہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ آیت نمبر 29۔ سورت کا نام سورۃ الحج ہے، 17واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے کہ نظریں اپنی پوری کر لیا کرو، جو نظریں مانگتے ہو اللہ کے نام کی پوری کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ طواف بھی کر لو پرانے گھر بیت اللہ کا۔ پاکستان تو کیا بات ہے، یہ علاقے کی تو کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شریف کے دربار کے چکر لگائے جا رہے ہیں، پیروں کے دربار کے قبروں کے چکر لگا کر کہا جاتا ہے جی یہاں پر طواف کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کس گھر کا طواف کرنا، خانے کعبے کا، اس کے علاوہ طواف نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا مسلمان کی کیا بات ہے، فرمایا یہ کہ نظر مانو اللہ کے نام کی تو پوری کر لو۔ ایک صحابی رسول ہے، حدیث پاک آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول جی قال انی نذرت ان انہرا من ابل ببوانتا، اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہوئی تھی بوانا مقام کے اوپر میں جا کر اونٹ ذبح کروں گا۔ مسئلہ ہے جی اللہ کے رسول،
میں یہ نظر پوری کر دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو تو صحیح نہ، کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد؟ اے پوچھنے والا انسان یہ بتلا، کہیں زمانہ جاہلیت کے اندر اب نہیں، پہلے کہیں اس جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تو نہیں ہوتی رہی جس جگہ پر تو نے نظر والا یہ کام مانگا ہے اور مانا ہے کہ میں نظر پوری کروں گا؟ اب نہ، پہلے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی رہی، اس جگہ پر وہ صحابہ کہنے لگے قالوا لا، اللہ کے رسول جی وہ آنا مقام پر غیر اللہ کی ابھی تک جو خاص جگہ اس نے نظر مانی ہے وہاں پر کبھی عبادت نہیں ہوئی۔ جس جگہ پر غیر اللہ کی عبادت ہو وہاں پر نظر پوری کرنا بھی ناجائز ہے۔ سبق یہ تھا، جس جگہ پر غیر اللہ کی عبادت ایک مرتبہ ہو گئی ہو بعد میں ختم، تو اس جگہ پر بھی نظر پوری کرنا ناجائز ہے۔ پاکستان کے عوام کا تو کیا حال ہے، بکری ہے، بکرا ہے، مینڈی ہے، مینڈا ہے، جو بھی ہے، یہ جی فلاں حضرت کے نام کا ہے، اسی دربار پر جا کر ذبح کرنا ہے، یہ ہمیں اللہ اکبر کبیرہ فلاں حضرت نے بیٹا عطا کر دیا، اس کا جو صدقہ دینا ہے، اس پر جو ہم نے نظر کا کہا تھا اسی کی قبر پر جا کر کا ذبح کرنا ہے۔ قرآن مقدس ادھر سے بول بول کر ارشاد فرما رہا ہے، سورت کا نام سورت انعام۔ بس ہمارا قصور یہ ہے، قرآن پاک سے سمجھا سکتے ہیں، قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، آیت نمبر 142 ہے، کھا لیا کرو اس مال سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، اپنی طرف سے حرام نہ کیا کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیچھے نہ لگا کرو کہ یہ فلاں کو ہو گیا ہے، یہ فلاں ہوا، کیوں انہو لکم عدو مبین، شیطان کھلا دشمن ہے۔ آگے فرمایا ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں میں سے دو قسمیں کر دی ہیں پیدا، ایک مینڈا دوسری بھیڑ، بکریوں میں سے بھی دو قسمیں پیدا کی ہیں، ایک بکری دوسرا بکرا۔ آگے فرمایا قُلْ ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ الْأُنْثَيَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ان مذکروں کو کوئی حرام کیا ہے، ان کی مادوں کو کوئی حرام کیا ہے، او اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ارحام الانثیین، یا ان کے مادہ کے پیٹوں کے اندر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حرام نہیں کیا۔ جب اللہ نے نہیں حرام کیا تم حرام کر دیتے ہو اپنا کھانا کہ یہ ہم خود نہیں کھائیں گے، لے کر آؤ نبیونی بعلم، کوئی دلیل تو لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو دلیل دو کہ یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسئلہ بھی سنو، ایک انسان ہے بھوک سے مر رہا ہے، خنزیر کا گوشت موجود ہے اور ساتھ ساتھ مردار موجود ہے، خود مر گیا۔ ایک یہ گناہ ہے کہ غیر اللہ کے اوپر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ اگر یہ تینوں میں سے تین گوشت موجود ہیں تو غیر اللہ کے نام کا نہ کھائے، خنزیر کھا لے۔ مسئلہ کوئی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟
غیر اللہ کے نام پر جو ذبح ہوا ہے وہ نہ کھائے، خنزیر کھا لے۔ قرآن مقدس کا انداز آیت نمبر 145 ہے، سورت کا نام سورت انعام ہے، 8واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا پیغمبر اعلان فرماؤ، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، میں کسی چیز کو حرام نہیں کہتا، جو اللہ نے مجھے بتلایا ہے میں وہی حرام کہتا ہوں۔ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، اللہ نے پہلا حرام مردار کر دیا، أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا، دوسرا بہتا ہوا خون حرام ہے، أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وَإِنَّهُ رِجْسٌ، بے شک خنزیر تو ویسے نجس نفاق ہے، او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، باقی جو نام لے لیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر ذبح کرنے کا، فسقن وہ تو شرک ہی شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے یہ کہنا ہی شرک ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو انسان مجبور ہو جائے تو حرام والے کام کر لے، چھوٹا کام ہے، خنزیر کا گوشت کھا لے یہ چھوٹا ہے بنسبت اس کے کہ جو شرکیہ گوشت کھا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی اگر کوئی آ کر دے دے تو کم سے کم تحقیق کرنی چاہیے، بدعت والا تو نہیں ہے، شرک والا تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا کریں جی، پھر لوگوں کا دل بھی نہیں دکھانا، ہاں نہیں دکھانا، اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نہیں کھاتے، لیکن کھانا بھی حرام ہے۔ چاول آ کر کسی نے دے دیے، یہ بدعات کے، ماشاءاللہ کھا لیا، بھی کیا کریں۔ یہ مولوی صاحب مساجد کے مسئلے ہیں، اصل کے اندر تو ہم نے شہر میں تو رہنا ہے نا جی۔ ہے قرآن پر چلنا بڑا مشکل، اسی لیے تو سلطان بہو نے کہا، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، کھلن مندہ کوئی ہو، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ۔ ہاں ٹھپا ہوا قرآن ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی اوپر سے سایہ کر دیا جائے، ٹھپا ہوا قرآن ہے، چوم لیا جائے، ٹھپا ہوا قرآن ہے، قسم اٹھا دی جائے، حرام مال کھا لیا جائے، ٹھپا ہوا قرآن ہے، کہہ دیا جاتا ہے اس کے اوپر پیسے رکھ دو تو میں اٹھا لوں گا، میرے پیسے ہیں۔ ٹھپے ہوئے قرآن کو مانتا ہے ہر کوئی، انہوں نے بھی کہا ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، کھلن مندہ کوئی ہو، یہ کر کھول قرآن سنائیے، سن کے نس دے سوئی ہوں۔ نہ جی نہ، یہ مسئلہ مہربانی، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جن کلمہ دل دا پڑھیا جنت جان دے اوئی ہوں۔ ایک انسان ہے، اس نے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی، مسئلہ سمجھ آگی، غیر اللہ کے نام کی نظر نہیں دینی، نہ بکری نہ بکرا کوئی، جی مسئلہ سمجھ آگیا، لیکن یہ میں نے مختص کر دیا تھا، میں فلاں حضرت کے نام پر ذبح کروں گا، اب یہ اب گناہ سے بھی توبہ کر بیٹھا ہے، یا اللہ بس مجھ سے گناہ ہو گیا، شرک سے توبہ، لیکن جو بکرا اس نے نامزد کیا تھا غیر اللہ کا، وہ کسی پر بھی کھانا جائز نہیں ہے، اس کو ذبح کر کے زمین میں دفنا دینا چاہیے، کسی پر بھی وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبا کی طرف، حَلْ كَانَ وَثَنٌ مِّنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ
النبیت یعبد، اتنا بتلا جس جگہ پر تو نے یہ نظر مانی ہوئی ہے اس جگہ پر کہیں کبھی شرک تو نہیں ہوتا رہا، غیر اللہ کی باتیں تو نہیں ہوتے رہی۔ صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول نہیں ہوئی۔ آگے فرمایا اگلی بھی بات سنو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها عید من اعیادہم، اچھا اتنا بتلا دے سب وہاں پر اگر عبادت نہیں ہوئی تو یہ بتلا شاید میلہ ٹھیلا نہ لگتا ہو کسی بدعت کے موقع کے اوپر، شرکیہ کام نہیں ہوئے تو بدعت والے کام نہ شروع ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کے پیغمبر کو جواب دیا گیا نہ اللہ کے رسول جی وہاں پر کوئی بدعت والا کام بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی نظر کے من وفائی کا، چل جا جلدی کر پھر اپنی نظر کو پورا کر سکتا ہے۔ بدعت والی جگہ پر بھی نہیں دینا چاہیے۔ سورت کا نام سورت المائدہ 6 پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، آیت نمبر 3، جو میلے و ٹھیلوں کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ اس انسان پر لعنت کرے جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے ذبح کیا۔ مسئلہ سمجھو، مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، کسی نے کہہ دیا بسم اللہ و محمد اللہ اکبر، سنو نا اللہ کا نام لے لیتا ہے اور سب سے زیادہ محبوب شخصیت محمد مصطفیٰ کا نام لے لیتا ہے، ذبح کرتے وقت کہتا ہے بسم اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اپنے پیر کی بات نہیں کر رہا، بزرگ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا دی اللہ کے نام کو تو وہ بھی ذبح حرام ہے، وہ بھی ذبح حرام ہے، اس کا کھانا بھی نجائز ہے۔ تو لہذا آج کا سبق کیا ہوا؟ نظر پوری کرنی ہے اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی جگہ کے اوپر بھی نظر پوری نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔